أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرج. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ولایت فقیہ کے بارے میں جاری تھی، اور ہم نے اس کتاب کے کچھ پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے میں اس مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کا مسئلہ ایک بدیہی مسئلہ ہے، اس کے لیے باقاعدہ بہت لمبے چوڑے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی تعلیمات کو پڑھ رہا ہو، اس کا مطالعہ کر رہا ہو، اور جب وہ ولایت فقیہ کے مسئلے تک پہنچے تو وہ خود بخود اس کی تصدیق کرے گا کہ عصر غیبت کبریٰ میں اسلامی حکومت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں ہم اگر ولایت فقیہ کے اوپر بحث کرتے ہیں، قرآن و سنت سے دلیل دیتے ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی عمدہ وجہ اسلام کا نادرست تعارف ہے۔ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں اسلام کو جو منفی پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا گیا، جن میں یہودی سر فہرست تھے، اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں اسلام کا نادرست تعارف کروایا گیا، جس کے باعث اسلام کی بہت سی تعلیمات اب عصر حاضر میں برہانی کیفیت اختیار کر چکی ہیں، یعنی ان کے لیے ہمیں باقاعدہ دلیل اور برہان قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ وہ مسائل بالکل واضح، روشن اور بدیہی ہوتے ہیں۔ تیسرا مطلب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بسا اوقات مسلمان جب مغربی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی مادی ترقی اور مادی پیش رفت کو دیکھتے ہوئے یہ مسلمان اپنے ہاتھ پاؤں گم کر بیٹھتے ہیں، اور فوراً ان کے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ اگر ہم مغربی تعلیمات کو اپنا لیں یا مغربی نظام حکومتی کو اپنا لیں یا مغربی طرز تفکر کے اوپر چلیں تو شاید ہم بھی انہی کی طرح متمدن اور ترقی یافتہ ہوں گے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمی موجود نہیں ہے، اسلام کسی قسم کی مادی ترقی کے مخالف نہیں ہے۔ اسلام انسان کو ترغیب دلاتا ہے کہ وہ اپنی اجتماعی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرے، قیام کرے، کوشش کرے، سعادت حاصل کرے، ایسی سعادت جو اس کی دنیا میں بھی کام آئے اور اس کی آخرت میں بھی کام آئے۔ پھر آخر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولایت فقیہ کے بغیر حکومت کی تشکیل کو ناقص سمجھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہم یہ تصور کریں کہ اسلامی ریاست یعنی ریاست مدینہ قائم کی جائے، اور وہ ریاست مدینہ ایک ایسے طرز انداز میں قائم کی جائے کہ جس کی سربراہی کسی عادل، جامع و شرائط دین شناس فقیہ کے اوپر نہ ہو، تو وہ اسلامی ریاست نہیں ہوگی، وہ مغربی ہی ریاست ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسلامی ریاست کی باغ دوڑ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو دین شناس ہو اور دینی مسائل سے بخوبی واقف ہو۔ آج کی ہماری آپ کے ساتھ جو گفتگو اس کتاب ولایت فقیہ میں ہے، اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ ان دلائل میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو دنیاوی اور اخروی ہدایت کے لیے قانون عطا کیا ہے، اور اس قانون کے اجرا کے لیے باقاعدہ ایک طرز عمل بھی انسان کو عطا کیا ہے۔ تو قانون بھی خدا کا ہے، اور قانون کے اجرا کو عملی میدان میں جاری کرنے کے لیے جو سیٹ اپ خداوند متعال نے متعین فرمایا ہے،
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست میں، ان کی قیادت میں، وہ بھی خداوند متعال کا ہی تعین کردہ ہے۔ دوسرا مطلب جو اسی اسلامی ریاست کے قیام کی ضرورت کی دلائل میں امام خمینی پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کی انفرادی اور انسان کی معاشرتی اصلاح کے لیے صرف قانون کا ہونا کافی نہیں ہے۔ بس اوقات انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اب ہمارے لیے قانون کافی ہے، اللہ نے قانون ہم تک منتقل کر دیا ہے، قانون کو ہم خود اجرا کر لیں گے، جیسے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ۔ نہیں، قانون کافی نہیں ہے، بلکہ قانون کو اجرا کرنے والے مجری کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس مجری کا تعین بھی خداوند متعال کی جانب سے ہونا ضروری ہے۔ اور اگر خداوند متعال کی جانب سے وہ مجری نہ ہو، یا اس میں وہ الہی شرائط نہ پائی جائیں جو خداوند متعال نے بیان کی ہے، تو ایسے میں وہ مجری کسی بھی صورت میں اس قانون کو درست انداز میں اجرا نہیں کر سکے گا۔ لہذا جب خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی میں نے آپ کے لیے باقاعدہ یہ شرع یعنی دستور بھی آپ کو دیا ہے، وَمِنْهَاجًا یعنی اس دستور کو اجرا کرنے کے لیے باقاعدہ سیٹ اپ بھی میں نے آپ کے سامنے فراہم کیا ہے۔ تو پس عین وسط میں اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ ذات موجود ہے، جو اس قانون کو اجرا کر رہی ہے۔ یعنی ایک طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قانون کو خداوند متعال سے لے رہی ہے، وہی سے قانون کو لے رہی ہے، اور اس کے بعد خود اس قانون کو اجرا کرنے کی ذمہ داری بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اسلامی احکام کو باقاعدہ طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اجرا کیا۔ یعنی اگر اسلامی ریاست میں کوئی چوری کرے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اگر اسلامی ریاست میں کوئی شخص زنا کرے یا کوئی شخص شراب پیے تو اس کی بھی باقاعدہ حد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے جاری کی جاتی تھی، اور جب زنا کی محسنہ کی حد آ جائے تو باقاعدہ اس کو سنسار کے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مقدمات فراہم کیے اور سنسار کیا گیا۔ تو باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ان الہی قوانین کو باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست مدینہ کے اندر جاری کیا، اور ان قوانین کے اجرا کے بغیر ریاست مدینہ ناقص تھی۔ یعنی پہلے خداوند متعال کا قانون ہے، اور پھر اس قانون کو اجرا کرنے والا مجری بھی خداوند متعال کی طرف سے متعین ہوا ہے، جو باقاعدہ خدا کے احکام کو خدا سے لے کر باقاعدہ معاشرے کے اندر جاری کرے اور ریاست مدینہ کی بنیاد رکھے۔ یہاں تک آتے ہیں تو پھر آگے جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کو اجرا کرے؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں جو اپنے جانشین کا اعلان کیا، جو خلیفہ تعین کیا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلیفے کا کام کیا ہے؟ کیا یہ خلیفے کا تعین صرف مؤمنین کے دل خوش کرنے کے لیے اور فضائل امیر المؤمنین بیان کرنے کے لیے ہے؟ نہیں، یعنی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی فضیلت بیان کرنا جہاں ضروری ہے، وہاں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کی ذات گرامی کو نمونہ عمل قرار دینا بھی ضروری ہے۔ یعنی فضیلت کے ساتھ ساتھ ریاست بھی حضرت سید الاوصیاء کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین کا تعین صرف فقہی احکام کے بیان کرنے کے لیے نہیں کیا، صرف فضیلت حضرت سید الاوصیاء کے بیان کے لیے نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ حضرت سید الاوصیاء کے توسط سے وہی ریاست مدینہ کا سیٹ اپ جاری رکھنے کا پلان لوگوں کو دیا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جس کی بنفس نفیس بنیاد رکھی۔ یعنی خداوند متعال سے الہی قوانین لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرا کیے، تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ان قوانین کے اجرا کی ذمہ داری حضرت سید الاوصیاء کے سر پر ہے، کہ جو معصوم ہے، خداوند متعال کی طرف سے معین شدہ ہے، اور باقاعدہ معاشرے میں الہی قوانین کو اجرا کریں گے۔ بس اسلام کے لیے جو آیہ تبلیغ ہے، اس تبلیغ سے مراد
ریاست مدینہ کی سربراہی حضرت سید الاوصیاء کے ہاتھ میں دینی ہے، اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ کی سربراہی حضرت سید الاوصیاء کے ہاتھ میں نہ دے کے جائیں اور باقاعدہ اسی طرح سے ریاست مدینہ کو لاوارث چھوڑ جائیں، تو قانون تو موجود ہوگا، قانون کو اجرا کرنے والا مجری نہیں ہوگا، تو اس صورت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ فما بلغت رسالتہ، یعنی اصلا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا ہے۔ وہ 23 سالہ زحمات جو آپ نے انجام دی ہیں، وہ 23 سالہ زحمات اگر وارث نہ ہو تو وہ سب کے سب حدر ہے، سب کی سب ختم ہے، سب کی سب گویا کے باطل ہو چکی ہے، کیوں؟ چونکہ وارث نہیں ہے، وہ مجری نہیں ہے جو باقاعدہ الہی قوانین کو اجرا کرے اور ریاست مدینہ کو اسی طرح سے برقرار رکھے جیسے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قائم کیا۔ تیسرے نمبر پر جس مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون، یعنی اگر آپ اسلام سے قطع نظر کریں، یعنی کہیں اسلام کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آپ امریکہ کے قانون کو اٹھا لیں، فرانس کے قانون کو اٹھا لیں، جرمن کے قانون کو اٹھا لیں، برطانیہ کے قانون کو اٹھا لیں، دنیا کے کسی بھی متمدن ملک کے قانون کو اٹھا لیں اور اس قانون کو لے آئیں ریاست مدینہ پاکستان میں کاپی پیسٹ کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں وہ قانون آنے سے پاکستان جو ہے وہ امریکہ بن جائے گا، فرانس میں تبدیل ہو جائے گا، جرمنی میں تبدیل ہو جائے گا، برطانیہ میں تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، قانون کے کاپی پیسٹ کرنے سے ملک جو ہے وہ متمدن نہیں ہو جاتے، بلکہ قانون کے ساتھ ساتھ قانون کو نافذ کرنے والے مجری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ قوانین کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس قانون کے نفاذ کی کمی ہے۔ ہم قانون کو جاری نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم دنیا میں متمدن نہیں کہلاتے۔ متمدن اور مہذب نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ قانون کا عدم اجرا ہے۔ قانون ہے، ہمارے پاس مختلف ممالک سے کاپی پیسٹ شدہ قوانین موجود ہیں، لیکن چونکہ ان قوانین کو اس انداز میں جاری نہیں کیا جاتا جس انداز میں ان ممالک میں وہاں کے متولیان قانون ان قانون کو جاری کرتے ہیں، تو چونکہ اس طرح سے اجرا نہیں ہے قانون کا، لہٰذا ہمارے پاس ہرج و مرج ہے، ہمارے پاس فساد ہے، ہمارے پاس مشکلات ہیں، ہمارے پاس رشوت ہے، ہمارے پاس فساد اداری اور اس قسم کے سارے مسائل ہیں۔ لہٰذا کسی بھی ملک کے قانون کو کسی دوسرے ملک میں جاری کرنے سے، کاپی پیسٹ کر دینے سے وہ ملک متمدن نہیں ہوگا، بلکہ قانون کے ساتھ ساتھ قانون کے اجرا کی ضمانت ہی اس ملک کو متمدن بنا سکتی ہے۔ عین اسی طرح سے ریاست مدینہ میں قانون الہی موجود ہے، لیکن اس قانون کو اگر اجرا کرنے والا ولی امر موجود نہ ہو تو یہ قانون ایک سائڈ پہ رہے گا۔ اگر آپ اس قانون کے اجرا کی ولی امر کے توسط سے اس کو رد کر دیں، کہیں ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ کی بات کریں، تو یہاں گویا کہ آپ نے اسلامی قوانین کے نسخ کا فتویٰ دے دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ قوانین آئے، رسول خدا نے ان کو جاری کیا، آج ہمارے دور میں کسی اسلامی قانون کے نفاذ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ہم جو ہے وہ مغربی قوانین سے استفادہ کریں گے، ہم اسلامی قوانین پر عمل نہیں کریں گے، اور اس طرح سے یقینی بات ہے معاشرہ نام کا مسلمان تو ہوگا لیکن عملی طور پر اس میں اسلامی اقدار نہیں ہوگی۔ لہٰذا خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی وہ قانون جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا دیا، اس قانون پر عمل کرنا ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی میرا رسول جو آپ کو دے دیتا ہے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیتا ہے اس سے آپ رک جاؤ۔ تو بس جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں ہمیں بتا دیا کہ ریاست مدینہ کی سربراہی حضرت سید الاوصیاء کے ہاتھ میں ہوگی، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اچھے اور سلجھے ہوئے مسلمان کے تحت ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خداوند متعال کی اطاعت کرتے ہوئے اسی ریاست مدینہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعین کردہ جانشین کے سپرد کریں،
تاکہ ریاست مدینہ کا نظم و نسق اسی طرح سے چلے جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ پس سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ریاست مدینہ کا قیام نہایت ضروری ہے۔ پہلی دلیل اس کی کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ خود سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور جس فلسفے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، وہی فلسفہ قیامت تک جاری و ساری ہے، یعنی ذرہ بھر بھی اس میں جو ہے وہ وقفہ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ میں باقاعدہ طور پر مختلف بلاد اسلامی کے لیے والی تعین کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس قضاوت کے منصب پر بیٹھے اور قضاوت کی، اور اپنی عدم موجودگی میں آپ نے قاضی تعین کی ہے، یعنی اگر آپ دوسرے علاقوں میں نہیں ہیں تو ان علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب شدہ قاضی متعین تھے جن کا کام تھا قضاوت کرنا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف ممالک، مختلف قبائل کے سربراہوں کے ساتھ باقاعدہ مکاتبہ فرمایا کرتے تھے، باقاعدہ اپنا سفیر بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ مذاکرہ کرے، ان کے ساتھ گفتگو کرے اور کسی نتیجے پر پہنچے، الہی اقدار اور الہی تعلیمات کو وہاں تک پہنچائے۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ خود مختلف ممالک کے ساتھ، مختلف قبائل کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا کرتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ ایک ریاست مدینہ کی بنیاد تھی کہ جس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ قائم کر رکھا تھا۔ یہی ریاست مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک جاری رہنی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ قوانین جو خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے بھیجے ہیں، یہ قوانین رسول خدا کی حیات کے ساتھ یا رسول خدا کے حیات کے زمانے میں جہاں ریاست مدینہ قائم ہوئی اس مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یعنی زمان رسالت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور مکان مدینہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ قوانین قیامت تک جہاں جہاں اسلامی تعلیمات جائیں گی، جہاں جہاں تک اسلامی پیغام جائے گا، وہاں پر ان قوانین کا نفاذ ہونا ضروری ہے۔ پس یہ تمام اسلامی قوانین زمانی نہیں ہے، مکانی نہیں ہے، یعنی زمان رسول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور مکان مدینہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ان کا زمان قیامت تک جاری ہے اور استمرار رکھتا ہے، اور ان کا مکان دنیا بھر کی تمام وہ سٹیٹس ہیں جہاں پر مسلمان قائم ہے۔ پس اس قانون کو دنیا کی تمام ان جگہوں پر جہاں مسلمان آباد ہیں اس قانون کو باقاعدہ طور پر نافذ ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون کو کون نافذ کرے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس قانون کو خود بے نفس نفیس نافذ کیا، اور باقاعدہ طور پر غدیر خم کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین کا تعین کیا اور باقاعدہ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں اپنی زندگی میں مولا ہوں، میرے بعد قیامت تک کے لیے اس کا علی ابن ابی طالب مولا رہے گا۔ پس ریاست مدینہ کی باغ دوڑ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت سید الاوصیاء کے بعد ریاست مدینہ کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانشین تعین کر گئے، فرما گئے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے کہ جو اس امت کی رہبری کو، اس امت کی قیادت کو، اس امت کی زمام کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور قیامت تک انہیں ہدایت کے راستے پر گامزن کریں گے اور انہیں فلاح اور سعادت کی طرف لے کر جائیں گے۔ ایسی فلاح، ایسی سعادت جس میں ان کی انفرادی فلاح بھی موجود ہے، معاشرتی طور پر بھی فلاح موجود ہے۔ یعنی اگر انسان انفرادی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین سے متمسک ہو تو انفرادی طور پر بھی انسان جو ہے وہ کمال تک پہنچے گا، اور اگر انسان معاشرتی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین سے متمسک رہے گا تو معاشرہ بھی مدینہ فاضلہ بنے گا اور کمال تک پہنچے گا جیسا کہ ریاست مدینہ میں پہنچا۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو 148 طرق سے یہ روایات نقل ہوئی کہ یکون من بعدی 12 امیرا کلہم قریش، میرے بعد میرے 12 امیر ہوں گے جن کا تعلق قریش سے ہوگا۔ یہ باقاعدہ طور پر ریاست مدینہ کی اس سٹیٹ کو سنبھالیں گے اور باقاعدہ طور پر قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔
ارشاد فرمایا یکون علیکم اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش، کہ آپ کے لیے 12 خلیفہ ہیں جن کا تعلق قریش سے ہے. ہمیں یہ 12 خلیفہ تلاش کرنے ہیں، یہ کون سے ہیں؟ یکون بعدی عدت نقباء موسیٰ اثنا عشر نقیبا، یعنی میرے بعد حضرت موسیٰ کے نقبا کی تعداد کے مطابق باقاعدہ اثنا عشرہ نقیب ہوں گے. اس قسم کی مختلف روایات، یکون بعدی اثنا عشرہ رجلا، اس قسم کی بھی تعبیر ملتی ہے کہ کلہم من قریش، 12 افراد ہوں گے جن کا تعلق قریش سے ہوگا. اگر ہم دیکھیں ان افراد کو تطبیق کرنا چاہے خلافت راشدہ کے اوپر، تو خلافت راشدہ میں ہمارے پاس افراد کی تعداد 12 نہیں ہے، 5 افراد ہیں. تو 5 افراد رسول خدا کے جانشین نہیں بن سکتے، چونکہ ہمیں 12 کے 12 کا عدد مکمل کرنا ہے. اگر ہم خلافت راشدہ سے صرف نظر کریں، خلافت امیہ کے اوپر آئیں یا خلافت عباسیہ کے اوپر آئیں، تو وہاں پر بھی عدد مکمل نہیں ہوتا ہے. بنی امیہ کی خلفاء کی تعداد 12 سے زیادہ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ قریش سے نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ظالم اور فاسق خلفاء بھی ان کے درمیان موجود ہیں، یزید ابن معاویہ جیسے. تو بس یہ عدد وہاں پر بھی مکمل نہیں ہوتا اور بنی عباس میں بھی مکمل نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے عدد کو مکمل کرنا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ریاست مدینہ کو قیامت تک اس کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھے اور انسانوں کو انفرادی طور پر اور معاشرتی طور پر کمال تک پہنچائے. لہٰذا ریاست مدینہ کی مینجمنٹ ہمیں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دینی ہے کہ جس کی تعیین خود بنفس نفیس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے فرما دی ہو. یعنی امیر، خلیفہ، جانشین رجل کون ہوگا؟ جس کو خداوند متعال متعین کرے گا اور وہ اسلامی ریاست کی باغ دوڑ سنبھالے گا اور اسے آگے قیامت تک انسانوں کی فلاح و بہبود اور انسانوں کی معاشرتی اور انفرادی ترقی کے لیے اسے آگے لے کر جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احکام الہی کا اجرا کرنا قیامت تک ضروری ہے اور اس کا استمرار ضروری اور واجب ہے. کوئی ایک ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں ہم کہیں کہ اسلامی احکام کو اس زمانے میں معطل کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے، مطرود کر دینا چاہیے. نہیں، یہ احکام قیامت تک چلیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا قیامت تک جاری رہنا بھی بدیہی ہے. یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم نے توحید کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے رسالت مآب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو اب جب الہی تعلیمات ہمارے پاس آ چکی ہیں، ہمارے پاس قانون آ چکا ہے، تو اسی قانون کو اجرا کرنے کے لیے ہمیں مجری کا ہونا بھی ہمارے پاس ضروری ہے، تاکہ وہ انہی قوانین کو، یعنی انہی حدود کو، انہی تعزیرات کو، انہی الہی قوانین کو باقاعدہ قیامت تک کے لیے جاری کرے، تاکہ یہ انسان انفرادی طور پر اور انسان معاشرتی طور پر جو ہے نا وہ ترقی کرے. لیکن اگر ہم کہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 کے تحت یہ جو مطلب بیان کر دیا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یعنی یہ قرآن میرے اوپر وحی ہوا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے آپ کو انذار کروں، اور صرف آپ ہی کو انذار نہیں کروں بلکہ وَمَنْ بَلَغَ، یعنی جس تک بھی یہ پیغام پہنچتا رہے گا قیامت تک اس کو اس کے ذریعے سے باقاعدہ انذار ہونا چاہیے. اور وہ انذار کون کرے گا؟ وہ انذار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ان کا آخری جانشین حضرت حجت حضرت قائم آل محمد جاری کریں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ اس نظام کو اس کے حقدار، اس کے اہل تک دیا جائے. لیکن اگر ہم اس نظریے کے قائل نہ ہوں، ہم کہیں کہ ریاست مدینہ صرف رسول خدا کی ذات گرامی تک محدود تھی، یہ قوانین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حیات تک محدود تھے، تو بس ہم نے گویا کہ ان قوانین کو زمانی بھی قرار دے دیا، مکانی بھی قرار دے دیا. زمانی اور مکانی قرار دینے کی وجہ سے ہم ان کی محدودیت کے قائل ہو گئے اور اس نظریے کے قائل ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ریاست مدینہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ قوانین متروک ہو چکے ہیں، حدود جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قصاص جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی تعطیل کے قائل ہو گئے. ہم اس نظریے کے قائل ہو گئے کہ اسلامی ٹیکسز کی وصولی ضرورت نہیں ہے.
ہم اس نظریے کے قائل ہو گئے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا کوئی ضروری امر نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اسلامی ریاست کے اندر داخل ہو جائے، جو دل چاہتا ہے اس کا وہ کرے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ان قوانین کو نافذ کرنا، ان کو جاری کرنا اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے زمان حیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ قوانین جاری ہوتے تھے، نافذ ہوتے تھے۔ لہذا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اسلامی قوانین کی چھٹی کسی بھی زمانے میں نہیں ہے، کسی بھی وقت نہیں ہے، کسی بھی مکان میں ان قوانین کو تعطیل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو شخص اس نظریے کا قائل ہو کہ انہیں تعطیل کیا جا سکتا ہے وہ ضروریات اسلام کا گویا کہ انکار کر رہا ہے، اور ضروریات اسلام کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خود بخود باہر نکل جاتا ہے، چونکہ اسلام کے لیے ضروری مسائل ہیں۔ لہٰذا اسلام کے احکام تا ابد تا قیامت جاری و ساری رہیں گے، اور ان کے جریان کے لیے ہمیں ریاست مدینہ کے استمرار اور تسلسل کو جاری رکھنا ہے، اور وہ ریاست مدینہ کا استمرار اور تسلسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 جانشینوں کے ذریعے سے ہے، اور عصر غیبت کبریٰ میں یہ تسلسل جو ہے یہ عادل حکمرانوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ ایسے حکمران جو عادل ہوں، ایسے حکمران جو اسلامی قوانین کو جانتے ہوں، ایسے حکمران جو اسلامی قوانین کے نفاذ کو جانتے ہوں، جن کا دین ان کی سیاست کے گرد نہ گھومتا ہو بلکہ ان کی سیاست جو ہے وہ ان کے دین کے گرد گھومتی ہو، یعنی انہوں نے اپنی سیاست کا محور دین کو قرار دیا ہوا ہے، وہ دین کے گرد سیاست کرتے ہیں اور دین کو مقدم کرتے ہیں اپنی سیاست کے اوپر۔ ایسے ہی افراد اگر اسلامی ریاست کو جاری رکھیں، اسلامی ریاست کو قائم کریں، اسلامی ریاست کو پروان چڑھائیں، تو ایسے میں انسان معاشرتی طور پر بھی ترقی کرے گا، عقیدتی طور پر بھی ترقی کرے گا، انسان اخلاقی طور پر بھی اخلاقی اقدار کو اپنے وجود میں جاری کرے گا، اور اس طرح سے انسان کمالات تک پہنچے گا۔ یہ وہ نظریہ ہے ولایت فقیہ کا جسے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر غیبت کبریٰ کے بارے میں بیان کیا۔ لہذا خلاصتاً اس مطلب کو بیان کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ اسلامی ریاست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ مجاہدت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک جاری رہنی چاہیے، اور قیامت تک جاری رہنے کے لیے ہمیں رسول خدا کے جانشینوں کا سہارا لینا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین حضرت حجت کی غیر موجودگی میں غیبت کبریٰ کے زمانے میں یہ ذمہ داری خاص واجد شرائط فقہا تک منتقل کی جائے گی کہ جن کا تعارف خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی نورانی احادیث میں بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے افراد کو دیکھ کر اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کی زمام ان کے ہاتھ میں دینی چاہیے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر اسلامی ٹیکسز کو وصول کرے، زکوٰۃ، خمس، خراج وغیرہ کو وصول کرے، دیات، حدود، قصاص وغیرہ ان کو جاری کریں، اور پھر اس طرح سے اسلامی حکومت کو قائم کر کے انسان کو کمال تک پہنچائیں، انسان کی انفرادی اور معاشرتی ضروریات کو کمال تک پہنچائیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد حضرت سید الاوصیاء کی عملی سیرت میں بھی اسی ریاست مدینہ کا استمرار ہمیں نظر آتا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کسی کو بھی اس معاشرے میں یہ شک نہیں تھا کہ اسلامی ریاست مدینہ کو قائم نہیں ہونا چاہیے۔ تمام اصحاب کا اتفاق تھا کہ رسول خدا جس ریاست کی باغ دوڑ اور بنیاد ڈال کر گئے ہیں اس کو چلنا چاہیے، اور اب کسی شخص کے ہاتھ میں اس ریاست کی زمام کو دینا چاہیے تاکہ وہ اس کو آگے لے کر چلے۔ اختلاف اصحاب کے درمیان شخص رئیس کے اوپر تھا کہ آیا اس کا رئیس جو ہے وہ حضرت سید الاوصیاء کو ہونا چاہیے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خود میں سے جو ہے وہ کسی کو اس ریاست مدینہ کا سربراہ چن لے۔ یہاں آئیڈیالوجی مختلف ہو جاتی ہے۔ یہاں ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال نے مقام نبوت پر مبعوث کیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام خاتمیت پر آپ خداوند متعال نے مبعوث کیا، تو آپ کی شہادت کے بعد خداوند متعال نے اسی ریاست مدینہ کی باغ دوڑ باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 جانشینوں کے سپرد کی، جس میں سب سے پہلے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے
کہ جن کا کام اسی ریاست مدینہ کے نظم و نسق کو برقرار رکھنا ہے اور قیامت تک ان کے جانشین اسی نظم و نسق کو برقرار رکھیں گے۔ اگر یہ ریاست مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشینوں کے سپرد کر دی جاتی تو تاریخ اسلام میں یہ جتنے بھی ہرج مرج ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی فسادات ہوئے ہیں، جتنے بھی اختلافات ہوئے ہیں، یہ اختلافات نہ ہوتے۔ ریاست مدینہ ایک ایسے صالح شخص کے ہاتھ میں ہوتی جو لوگوں کی نفسانی تربیت کرتا، لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتا، لوگوں کی انفرادی تربیت کرتا اور لوگوں کی معاشرتی تربیت کرتے ہوئے معاشرے کو صالح بناتا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسا کیا تھا۔ لہٰذا ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے بعد یہ ریاست مدینہ اسی طرح سے آپ کے جانشین کی غیبت کبریٰ کے بعد باقاعدہ طور پر منتقل ہونی چاہیے واجد الشرائط فقیہ صالح عالم عادل حکمران تک، تاکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو باقاعدہ طور پر جاری کرے۔ اگلی گفتگو جو ہمارے آپ کے ساتھ کل ہوگی وہ ماہیت و کیفیت قوانین اسلامی کے اوپر ہوگی، یعنی اسلامی قوانین کی ماہیت کیا ہے اور اسلامی قوانین کو کیسے اجرا کرنا چاہیے معاشرے کے اندر۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ولایت فقیہ ہے جس پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی گفتگو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقاعدہ عصر غیبت کبریٰ میں اسلامی ریاست مدینہ کے قیام کی ضرورت اور اس ریاست مدینہ کے سربراہ کی اہمیت اور سربراہ کے مقام کو اور سربراہ کی شرائط کو بیان کرنے کے بارے میں جاری ہے، تاکہ بیان کرے کہ عصر غیبت کبریٰ میں کون شخص حکومت کرے گا اور کون شخص جو ہے وہ اس مسلمانوں کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں سنبھالے گا، تاکہ مسلمان انفرادی طور پر بھی ترقی کرے اور معاشرتی طور پر بھی ترقی کرے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج